السلام علیکم۔ آج 13 ستمبر اور منگل کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے جوازات سے خروج عہدہ کے قوانین کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ محدود مدت کا خروج عہدہ جس میں واپسی کی تاریخ دی جاتی ہے، خروج عہدہ کی واپسی کی تاریخ 25 اکتوبر ہے، کیا اسی دن واپس آنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ وہ افراد جو محدود مدت کے لیے خروج عہدہ پر جاتے ہیں جس میں واپسی کی حتمی تاریخ جاری کی جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ مقررہ تاریخ ختم ہونے سے قبل ہی واپس آ جائیں۔ اگر کارکن مقررہ تاریخ پہ مملکت میں انٹری نہیں کرتا تو امیگریشن قانون کے تحت اس کا ویزا ایکسپائر شمار کیا جائے گا، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر کارکن کا مزید اپنے ملک میں رہنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنی کفیل کو کہیں کہ وہ ابشر سسٹم سے اس کی چھٹی بڑھا دے اور اس کی ایکسٹینشن کر دے۔ ایک اور خبر ابشر کے حوالے سے ہے کہ ابشر پلیٹ فارم نے اپنے صارفین کے لیے 4 اور نئی سہولیات کا اعلان کیا ہے۔ امن عامہ کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل محمد عبداللہ نے جن 4 نئی سہولیات کا اعلان کیا ہے وہ یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سے ایک سرکاری اداروں سے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے آن لائن گارنٹی ہے۔ اس کی بدولت ٹریفک حادثات میں گارنٹی کی کارروائی آن لائن کرائی جا سکے گی۔ اس کے لیے محکمہ ٹریفک سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری سہولت یہ ہے کہ ہتھیار لے کر چلنے والے کے لیے اجازت نامہ آن لائن حاصل کیا جائے گا، یعنی ہتھیار کا لائسنس یہ خالص سعودی شہریوں کے لیے ہے کہ ہتھیار کا لائسنس آن لائن وہ حاصل کر سکیں گے۔ جبکہ تیسری سہولت گاڑیوں کی اصلاح و مرمت کے لیے اجازت نامہ آن لائن حاصل کر سکے گا، اور یہ والی جو سہولت ہے اس سے غیر ملکی برابر کے مستفید ہو سکیں گے، کیونکہ گاڑی کی اصلاح و مرمت کے لیے وہ آن لائن یہ اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے اور ٹائم لے سکیں گے، جس کے لیے کارکن کو محکمہ ٹریفک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چوتھی سہولت جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کی سروس بھی آن لائن حاصل کی جا سکیں گی۔ اس کے لیے بھی دفاتر سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا۔ واضح رہے کہ مملکت چاہتی ہے کہ وہ غیر ملکی کارکنوں کو اور اپنی شہریوں کو یہ سہولت دے کہ وہ بہت سارے کام اپنے ابشر کے ذریعے کروا سکیں، اور اکثر کام اور اکثر محکمے کے متعلق کام انہوں نے ڈیجیٹلائز کر دیے ہیں۔ سعودی عرب نے پیر کو پاکستانی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قومی طور پہ عطیات مہم کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے اپنے مملکت کے اہل خیر سے یہ اپیل کی ہے کہ پاکستان جس مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے، سیلاب کی خطرناک سچویشن سے، جس کی وجہ سے 33 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، 1300 سے زیادہ افراد فوت ہو چکے ہیں، جبکہ 13,000 سے زیادہ بیمار پڑے ہیں، 5.5 لاکھ سے زیادہ مکانات مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 10 لاکھ مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ سڑکیں، تجارتی مراکز سب طوفان کے زد میں ہیں، جس کے لیے ڈاکٹر الربیع نے اہل خیر سے اپیل کی ہے کہ وہ ساہم پلیٹ فارم اور ساہم ایپ کے ذریعے بڑھ چڑھ کر اپنے پاکستانی بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے احتیاط کا مہم پاکستانی اور سعودی عرب اور دونوں ملکوں کے برادر عوام کے گہرے برادرانہ تعلقات کا عکس ہے۔ ڈاکٹر ربیع نے اطمینان دلایا ہے کہ امداد مستحق افراد تک پہنچانے کا انتظام موجود ہے، جو شاہ سلمان امدادی کیمپ کے تحت اس کی ترسیل اور تقسیم کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان مرکز خیبر پختونخوا کے متاثرین علاقوں میں فوڈ باکسز کی تقسیم کا انتظام کر رکھا ہے۔ 2422 فوڈ باکس بنو کے مکاخیل اور قبائلی علاقوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ان سے 16,954 افراد کو فائدہ پہنچا ہے۔ اور ترجمان نے مزید کہا ہے کہ شاہ سلمان مرکز نے پاکستان کے مختلف مقامات پر امدادی مراکز قائم کر رکھے ہیں، جو براہ راست اپنے ہاتھوں سے سامان کی ترسیل اور مستحقین تک پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نعلن اليوم انطلاق الحملة السعودية الشعبية لمساعدة متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني الشقيق. هذه الحملة تأتي دعما لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود ومساعدات إنسانية منذ بدء هذه الكارثة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔